لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا ہے وہ سورہ آل عمران کی 150ویں آیت ہے، جس میں خداوند عالم یہ فرما رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اس کے بعد وَإِن تُوَفَّوْنَا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَا أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی تردید نہیں ہے، یعنی کیا؟ تمہیں تمہارے اعمال کا مکمل جزا روز قیامت عطا کر دیا جائے گا. اس کے بعد فمن زحزح عن النار، اور جس کو جہنم کی آنکھ سے دور رکھا گیا، وادخل الجنت، اور جنت میں داخل کیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہے. اور آخر میں یہ کیا کہا گیا؟ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور یہ زندگی دنیا، یہ دنیا کی زندگانی اس سوائے فریب کے سامان کے اور کچھ بھی نہیں. تو عزیزان گرامی، اگر ہم اس پوری آیت پہ غور کریں تو 4 حقیقتوں سے خدا ہمیں متوجہ کرا رہا ہے. پہلی حقیقت وہ ہے حقیقت موت کی حقیقت. دوسری حقیقت روز قیامت اور روز آخرت کی حقیقت. تیسری حقیقت جنت اور جہنم کی حقیقت. اور چوتھی حقیقت اس دنیا کی حقیقت. تو آئیں آیت کے شروعاتی حصے پہ اگر غور کیا جائے تو خداوند عالم کیا فرما رہا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کل نفس، موت اور ذائقہ، 4 اہم چیزیں ہیں اس میں. کل نفس، موت اور ذائقہ. اب عزیزان گرامی، ہم یہ دیکھیں یہاں پہ خداوند عالم کیا کہہ رہا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت. یہ نہیں کہا جا رہا ہے ہر ایک انسان کو موت کی مزہ چکھنا ہے، کہا جا رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. تو کیا ہے یہ نفس کی حقیقت جو خداوند عالم ہم کو خطاب کر رہا ہے، ہم سے کلام کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے دیکھو ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو نفس کیا ہے؟ تو نفس کی حقیقت جاننے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے خلقت پہ غور کرے کہ انسان کیا ہے اور نفس کیا ہے. 2 الگ الگ چیزیں ہیں. خداوند عالم بول سکتا تھا کہ ہر ایک انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے،
لیکن خدا بند عالمی فرما رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو کیا ہے نفس؟ تو جب کبھی بھی قرآن میں انسان کی خلقت سے متعلق بات ہوتی ہے تو ہمیں دو چیزیں ملتی ہیں، دو طرح کے بیانات ملتے ہیں انسان کی خلقت سے متعلق۔ ایک یہ جب انسان کے خلقت کا مادہ والا پہلو دیکھا جاتا ہے تو لفظ تین استعمال کیا جا رہا ہے۔ تین یعنی کیا؟ مٹی، خاک۔ اور جب انسان کے روح کی طرف مخاطب کیا جا رہا ہے تو لفظ روح ملتا ہے۔ تو انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، انسان مرکب ہے دو چیزوں کا، جسم کا اور روح کا۔ اب دیکھیں خداوند عالم قرآن میں کیا فرما رہا ہے، انی خالق بشر من طین، مطلب میں انسان کو، میں بشر کو خاک سے، مٹی سے، طین سے پیدا کرنے والا ہوں۔ تو یہ کون سی خلقت ہے؟ یہ مادہ، یہ جسم، اس کی بات ہو رہی ہے، انی خالق بشر من طین۔ اور اسی طرح سے جب شیطان سے یہ سوال کیا گیا کہ یہ بتا کون سی چیز مانے تھی جو تو نے آدم کا سجدہ نہیں کیا، تو اس نے کیا کہا، خلقتنی من نار، یعنی آپ نے مجھے آتش سے خلق کیا، وخلقتہ من طین، اور انسان کو آپ نے کس سے خلق کیا؟ طین سے، خاک سے۔ تو یہ چیز بتا رہی ہے کہ انسان کی جو خلقت ہے اس کا مادی پہلو جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کی خلقت خاک سے ہے۔ دوسرا پہلو کیا ہے؟ جب کبھی بھی روح سے متعلق بات ہو رہی ہے تو کیا مل رہا ہے ہم لوگوں کو قرآن میں؟ خداوند عالمی فرما رہا ہے روح سے متعلق، وَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب ہم نے اس کو برابر کر لیا، کس کو؟ اس خاکی گل کو، جسم کو، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، اس میں ہم نے اپنی روح پھونکا۔ تو دیکھیں جب روح کی بات ہو رہی ہے تو اللہ سے متعلق بات ہو رہی ہے۔ تو عزیزان گرامی، انسان کی دو حقیقت ہے، ایک حقیقت جس کا تعلق مادے سے ہے اور ایک حقیقت جس کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہے۔ تو جب اللہ روح کی خلقت کی بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کی بازگشت بھی، روح کی بازگشت بھی اللہ کی طرف ہے، اور اس مادے کی بازگشت مادے کی طرف ہے۔ تو یہ جو مادہ ہے اور یہ جسم ہے یہ فانی ہے، اور حقیقت انسان اس کی روح ہے۔ انسان کی حقیقت اس کی روح ہے، کیوں؟ کیونکہ جس چیز کا پلٹنا، جس چیز کی بازگشت اللہ کی طرف ہے وہ فانی نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ صلوات پڑھیں۔ تو اب یہ دیکھیں انسان کی دو خلقت تھی، ایک نتیجہ جو ہم نے یہاں سے نکالا وہ یہ نکالا کہ انسان کی حقیقت اس کے نفس سے ہے، اس کے جسم سے نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال، ہم یہ سوچتے ہوں گے کہ ہماری آنکھیں جو دیکھتی ہے، یہ ہمارا کان ہے جو سنتا ہے، یہ ہمارے اعضائے جسم ہیں۔ ایک سوال اور اب انسان یہ سوچتا ہوگا یہ ہماری آنکھیں ہیں جس سے ہم دیکھتے ہیں، یہ آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں، یہ کان ہیں جو سنتے ہیں، یہ اعضائے جسم ہیں جو حرکت کرتا ہے، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ یہ آنکھیں گناہ نہیں کرتی، یہ آنکھیں نہیں دیکھتی، یہ کان نہیں دیکھتا، یہ اعضائے جسم نہیں چلتا پھرتا ہے، یہ نفس ہے جو آنکھوں کے وسیلے سے دیکھ رہا ہے، یہ نفس ہے جو اس کان کے وسیلے سے دیکھ رہا ہے، یہ اعضائے جسم ہے جس کے وسیلے سے نفس چل اور پھر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حقیقت انسان کا تعلق اس کے نفس سے ہے، اور اللہ نے اس نفس کو ایک وسیلہ عطا کیا، یہ آنکھیں، یہ جلد، یہ اعضائے جسم، جس کے ذریعے سے نفس چلتا پھرتا ہے، گھومتا ہے، دکھتا ہے، دیکھتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، انسان کی جو اصل حقیقت ہے وہ ہے نفس، یہ اعضائے جسم نہیں ہے۔ اسی لیے دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے اس کی؟ جب قرآن میں اعضائے جسم سے متعلق بات کیا گیا تو لفظ شہادت ملتا ہے، لیکن جب نفس سے متعلق بات کیا گیا تو اعتراف ملتا ہے، اقرار ملتا ہے۔ کیا ہے اس معنی؟ شہادت کبھی اپنے لیے نہیں دی جاتی، شہادت کا تعلق دوسروں سے ہوتا ہے۔ ہم نے فلاں شخص کے خلاف شہادت دی، برعلیہ ایک شخص ہم ایک شہادت دے رہے ہیں، لیکن جب اعتراف اور اقرار کی بات ہوتی ہے تو انسان اپنے لیے کرتا ہے۔
اسی لیے جب قرآن میں یہ ذکر ہوا، کیا ذکر ہوا کہ جب اعضائے جسم جہنم کے قریب جائیں گے، وَإِذْ مَا جَاءُوهَا، کون؟ اعضائے جسم کس کے قریب جائیں گے؟ جہنم کے قریب جائیں گے۔ وَإِذْ مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ، وہ برخلاف نفس شہادت دیں گے۔ کون شہادت دے گا؟ ابصارہم، ان کی آنکھیں، وسمعہم، ان کے کان، وجلودہم، اور ان کے جلد، ما کانوا یعملون، جو انہوں نے اعمال انجام دیا۔ کس نے اعمال انجام دیا؟ کس کے خلاف شہادت دی جا رہی ہے؟ نفس کے خلاف شہادت دی جا رہی ہے۔ کون شہادت دے رہا ہے؟ اعضائے جسم شہادت دے رہے ہیں۔ یہ جلد ہے جو شہادت دے رہی ہے، یہ آنکھیں ہیں جو شہادت دے رہی ہیں، یہ کان ہے جو شہادت دے رہا ہے۔ کیا شہادت دے رہا ہے؟ ہم نے نہیں دیکھا نامحرم کو، اس کان کو اس نفس نے استعمال کیا نامحرم کو دیکھنے کے لیے، اس کان کو، ان آنکھوں کو استعمال کیا گیا نامحرم کو دیکھنے کے لیے، اس کان کو استعمال کیا گیا غیبت سننے کے لیے، اس جلد کو اور اس اعضائے جسم کو غلط کام میں استعمال کیا گیا۔ کون تھا جو یہ کام فعل انجام دے رہا تھا؟ یہ نفس ہے، یہ حقیقت انسان ہے جو ہے نفس، جو یہ فعل انجام دے رہا ہے۔ اسی لیے پھر نفس کہے گا لما شہدت علینا، یعنی میرے خلاف شہادت کیوں دے دیا؟ قالوا، وہ لوگ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، یعنی ہمیں گویا اس اللہ نے بنایا جس نے تمام کے تمام مخلوقات کو گویائی عطا کی۔ صلوات پڑھیں محمد۔ تو عزیزان گرامی، جب ہم غور کریں خدا بند عالم کیوں فرما رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت؟ کیوں؟ کیونکہ یہ جو جسم ہے اس کے پیچھے ایک حقیقت ہے، وہ روح کی حقیقت ہے۔ اب میں یہاں پہ بیان نہیں کر سکتا کہ دنیا میں کتنے طرح کی آئیڈیالوجیز پائی جا رہی ہیں، ڈارونز تھیوری، انسان کو حیوان مانا جا رہا ہے۔ جب انسان کو حیوان مان لیا جائے گا تو کیا انسان کے نفس کا وجود نابود ہو جائے گا؟ یہ کارل مارکس، آپ ان کی تھیوری پڑھیں، کیا کہہ رہے ہیں یہ لوگ؟ یہ روح کی حقیقت کو نہیں مانتے ہیں، یہ کہتے ہیں جو کچھ بھی یہ مادہ ہے اس کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دوسری آئیڈیالوجی کیا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں، میں ہوں بس، میرے علاوہ جو تمام تر چیزیں دنیا میں وہ ایلیوژن ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تیسری حقیقت جو تیسری تھیوری ورلڈ میں پائی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں انسان ہے، انسان کے علاوہ تمام کی تمام چیزیں فیک ہیں، ایلیوژن ہے۔ لیکن ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں جو بھی چیز ہم دیکھ رہے ہیں اس میں حقیقت ہے، اس میں عینیت ہے، اس میں واقعیت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم روح کے قائل ہیں۔ تو میرے مخاطب جو ہیں، چونکہ یہ لوگ روح کو قبول کرتے ہیں اس طرح کی، اس لیے میں قرآن کا حوالہ دے رہا ہوں، عقلی دلائل نہیں لا رہا ہوں روح کے اس بات کے لیے۔ تو عزیزان گرامی، انسان کے وجود کا دو حقیقت ہے۔ ایسا نہیں کہ جسم کچھ بھی نہیں ہے اور ہم جسم کو نہیں مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جسم حقیقت رکھتا ہے، جسم بھی ایک حقیقت رکھتا ہے، روح کی بھی اپنی ایک حقیقت ہے، نفس کی ایک اپنی حقیقت ہے، لیکن جسم ایک ایسی حقیقت ہے جو فانی ہے، جس کی بازگشت مادے کی طرف ہے، اور روح ایک ایسی حقیقت ہے جو فانی نہیں ہے۔ اسی لیے خداوند عالم قرآن میں فرما رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کل ہر ایک شے کو، ہر ایک نفس کو، کل نفس ذائقۃ الموت، ذائقے کا استعمال کر رہا ہے اور موت لفظ کا استعمال کر رہا ہے۔ اب اگر ہم سے سوال کیا جائے موت، تو جیسے ہی موت لفظ کا لفظ ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، ایک نابودی سمجھتے ہیں اس کو۔ ایک سلوات پڑھیں تو عزیزان گرامی، موت نابودی کا نام نہیں ہے۔ موت تمام ہو جانے کا، نابود ہو جانے کا نام نہیں ہے۔ موت کیا ہے؟ اللہ دیکھیں قرآن کی آیت پہ ذرا غور کریں، اللہ نے ذائقے کا استعمال کیا ہے۔ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ کوئی شے دوں، مثال کے طور پر نمک دیتا ہوں آپ کو، کہیں آپ اس کو ٹیسٹ کریں، آپ اس نمک کو ٹیسٹ کریں، پھر میں آپ کو کہوں گا کہ اس نمک کو مجھے واپس کریں، تو آپ کہیں گے وہ تو نابود ہو گیا، وہ تو نابود ہو گیا۔ کیا ٹیسٹ کرنے والا نابود ہو گیا؟ جس چیز کو ٹیسٹ کیا گیا وہ نابود ہو جائے گی۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کون ذائقہ چکھ رہا ہے؟ نفس۔
تو جو ذائقہ چکھ رہا ہے وہ نابود نہیں ہوگا. نفس بقا کا نام ہے، باقی رہے گی. تو پھر موت کیا ہے؟ موت ایک پروسیس ہے، موت ایک ایکسپیرینس ہے. ہر نفس کو اس ایکسپیرینس سے گزرنا ہے، ہر نفس کو اس پروسیس سے گزرنا ہے. یعنی اس عالم سے اس عالم میں گزر جانے کا نام ہے موت. اور جو چیز باقی رہے گی وہ ہے نفس. اسی لیے ہم انسان کو زندہ مانتے ہیں. ہم نہیں کہتے کہ انسان گزر گیا نہ ہم فاتحہ کریں گے، نہیں ساری چیزیں نہیں کہتے. کیوں؟ کیونکہ نفس ایک زندہ موجود ہے. اور اسی لیے قرآن میں کہا گیا کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اور اس کے جسٹ بعد کیا کہا گیا؟ اس کے بعد وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں تمہارے اعمال کا مکمل اجر روز قیامت دے دیا جائے گا. تو عزیزان گرامی، ہم نے شروعاتی بحث میں یہ بتایا کہ انسان کی حقیقت نفس سے ہے. کس کو اجر عطا کیا جائے گا؟ اس جسم کو عطا نہیں کیا جائے گا، اس نفس کو عطا کیا جائے گا. کون سے اجر؟ جو اعمال اس نے اس دنیا میں انجام دیا. تو اللہ نے اس دنیا کو انسان کے لیے ایک ایسی حقیقت بنائی ہے کہ انسان اعمال یہاں انجام دے سکتا ہے. جیسا اعمال انجام دے گا اس کا ویسا اجر وہاں پہ ملے گا. اسی لیے اس آیت کے تیسرے حصے پہ اگر غور کریں تو جنت اور جہنم کا ذکر ہوتا ہے. یعنی جس کو جہنم سے دور رکھا گیا، جہنم کی آگ سے، اور جنت میں داخل کیا گیا، وہ کامیاب ہے. فَإِذَا زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جس کو جہنم سے دور رکھا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، وہی لوگ کامیاب ہیں. تو اب آئیں غور کریں، ایک دوسرے پہلو سے اس کو ذرا غور کرتے ہیں. کلو نفس ذائقۃ الموت کو، یعنی انسان کی حقیقت ایک مادہ اور ایک روح. اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالی انسان کے جسم کا کتنا خیال رکھتا ہے، کتنا خیال رکھتا ہے. اور ہم کو بھی اپنے جسم کا خیال رکھنا ہے. جب انسان نطفہ تھا تو اللہ نے اس کا خیال رکھا، جب علقہ ہوا تو اللہ نے اس کا خیال رکھا، جب گوشت کا لتڑا تھا تو بھی اللہ نے اس کا خیال رکھا، اور جب گوشت اور ہڈیوں کا مجموعہ بن گیا تو بھی اللہ نے خیال رکھا. پھر شکم مادر سے انسان باہر آیا. ایک سوال کریں، اب شکم مادر سے انسان باہر آیا. اب جب باہر آیا تو دیکھیں اللہ نے انسان کے اس جسم کی بقا کے لیے شکم مادر میں جو غذا عطا کی تھی وہ تھا خون. اب جب شکم مادر سے باہر آ رہا ہے تو اب دو حصہ ہے انسان کی زندگی کا. 2 سال کا شروعاتی حصہ جس پہ بچہ اپنی ماں کے دودھ پہ منحصر رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں دوران رضا. اس کے بعد کا حصہ جب دودھ کی غذا جو ہے وہ منقطع ہوتی ہے اور دوسری نعمت الہی انسان استعمال کرتا ہے، دوسری رزق اس کو ملتی ہے، حاصل کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں دوران فطام. تو دوران رضا میں جب تھا تو اللہ نے پہلی غذا جو خون تھی اس سے بہتر غذا اس کو عطا کیا. اب اس کی غذا کیا ہے؟ شیر مادر. اس کے بعد جب دوران رضا سے وہ دوران فطام میں داخل ہوا تو اب دوسری نعمتیں اللہ نے اس سے عطا کی، اس سے بہتر نعمت. اور ان نعمتوں کو انسان گنواتا چلا جائے یہ نعمتیں پوری نہیں ہوں گی. تو عزیزان گرامی یہاں پہ ذرا غور کریں، اللہ انسان کے رزق کو کامل تر کرتا چلا جا رہا ہے. پہلے رزق انسان کا کیا تھا؟ خون. اس کے بعد رزق شیر مادر. شیر مادر کے بعد یہ تمام تر رزق جو ہم مہیا کرتے ہیں. اور بس اتنا ہی نہیں، اللہ نے انسان کو اپنے رزق کو کسب کرنے کی اور حاصل کرنے کی صلاحیت بھی عطا کیا. جب وہ شکم مادر میں تھا تو بھی، اور جب شکم مادر کے باہر آیا تو بھی. اب ایک انسان ہے، اب شکم مادر کے باہر آیا ہے، اپنی ماں کے دودھ کو پینے کی اگر اللہ اسے طاقت نہ عطا کرے تو کہاں سے وہ پیے گا؟ تو اس کا وجود نابود ہو جائے گا. تو اللہ کس کا خیال رکھتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے یہ جسم باقی رہے، اس لیے اس کو رزق، اور جسم کی حیات کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ ہے رزق. تو اللہ نے ایک مرتبہ خون عطا کیا، اس جسم کو باقی رکھا. ایک مرتبہ شیر مادر عطا کیا، اس جسم کو باقی رکھا. اس کے بعد دیگر توانائی بھی عطا کیا انسان کو تاکہ وہ رزق کو ہم کسب کر سکے. جب اپنی ماں کی گود میں تھا تو اس کے
دہان مبارک میں اللہ نے ایک صلاحیت عطا کی کہ ماں کا دودھ پی سکے. اب جب دوران اختتام میں وہ داخل ہوا تو اب ہاتھوں میں توانائی آ گئی, پیر میں توانائی آ گئی, اعضائے جسم ایک قدرت اور ایک قوت اور ایک طاقت محسوس کرنے لگا. کیوں؟ تاکہ وہ اپنا رزق کسب کر سکے, حاصل کر سکے, تاکہ یہ جسم باقی رہ سکے. اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے جسم کا خیال رکھیں, بہت خیال رکھیں, اسے بیماریوں سے محفوظ رکھیں. آپ یہ دیکھیں, ہم اپنے جسم کا خیال رکھتے ہیں اور رکھنا واجب ہے, لیکن انسان خودکشی کر لے حرام ہے. کیوں؟ آپ اس جسم کو, یہ اللہ کی نعمت ہے, کوئی انسان خودکشی نہیں کر سکتا. خودکشی کیوں حرام ہے؟ کیونکہ خودکشی خود ایک مرڈر ہے. کس کا مرڈر؟ اپنا مرڈر. صرف دوسروں کا مرڈر حرام نہیں ہے, اپنا مرڈر, اس کو سوسائڈ کہتے ہیں, یہ بھی حرام ہے. تو اللہ نے یہ نعمت عطا کی ہے. یہ جسم ایک جگہ ہے, ایک ٹھکانہ ہے جہاں پہ روح رہتی ہے. تو ضروری ہے انسان کو کہ اس کا خیال رکھا جائے. کیوں؟ کیونکہ اس کے پیچھے ایک حقیقت ہے, اور اس جسم کے وسیلے سے نفس معرفت حاصل کرتی ہے, اعمال انجام دیتی ہے, سرمایہ اکٹھا کرتا ہے نفس. کس کے لیے؟ روز قیامت کے لیے. صلوات پڑھیں. تو عزیزان گرامی ذرا غور کریں, نعمتیں کیا ہوتی جا رہی ہیں؟ بہتر ہوتی چلی جا رہی ہیں. خون سے شیر مادر, اور شیر مادر سے یہ دیگر تمام نعمتیں جو انسان کھانے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور اب انسان یہ سوچتا ہے رزق کا معنی صرف یہ ہوتا ہے کہ دال چاول روٹی کھا لیا. یہ رزق نہیں ہے. انسان کے وجود کے بقا کے لیے ہر وہ چیز جو ضروری ہے اس کو رزق کہتے ہیں. حتیٰ اگر انسان سانس بھی لے رہا ہے تو یہ رزق الہی ہے. اسی لیے ہم نے یہ کہا کہ شکم مادر میں بھی جب انسان تھا تو اللہ نے رزق عطا کیا. خون سے پہلے کا مرحلہ ایک خاص ٹیمپریچر ادا کرنا, ایک خاص انوائرمنٹ عطا کرنا. کس کے لیے؟ اس کے بقا کے لیے, اس کے حیات کے لیے. اگر وہ ٹیمپریچر نہ ہو پرووائڈ کیا جائے شکم مادر کے اندر تو بچہ باقی نہیں رہ سکتا, اس کا وہ فنا ہو جائے گا. تو یہ تمام چیزیں اللہ مہیا کر رہا ہے. خود اگر انسان بنا اسپیس میں جو لباس پہنا جاتا ہے اس کے اسپیس سے باہر چلا جائے انسان فنا ہو جائے گا. تو انسان کے وجود کے لیے یہ تمام چیزیں مہیا کرنا, ایک پرٹیکولر ٹیمپریچر اور پریشر, یہ ساری چیزیں, یہ رزق الہی ہے. اب اللہ اپنے رزق, ہمیشہ رزق میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے, رزق بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے. دوران ختام میں جو اللہ نے رزق عطا کیا, جو نعمتیں عطا کی, اس کے بعد کے مرحلے میں جب کلو نفس ذائقۃ الموت کے بعد جب روز آخرت ہوگی تو وہاں کیا ہے؟ وہاں اس سے زیادہ بہتر رزق ہے. لیکن اللہ کی ایک سنت ہے کہ وہ رزق یہاں کسب کرنا ہے. اب تک اللہ عطا کرتا ہے, وہ رزق یہاں کسب کرنا ہے. لیکن ایک عجیب بات ہے. ابھی آپ دیکھیں جو موضوع گفتگو یہ چل رہا ہے کہ جسم کی اور روح کی حقیقت اور رزق میں بہتر ہو جانا, تو مکمل رزق جو عطا ہوگا انسان کو وہ روز قیامت عطا کیا جائے گا. اس دنیا میں کیا ہے؟ اس دنیا میں رزق الہی جو آخرت میں اکٹھا کر کے لے جانا ہے, سرمایہ ہے آخرت کا, اس کو یہاں کسب کرنا ہے. اس کو کسب کرنے کے لیے, اس کو حاصل کرنے کے لیے جسم کا سالم ہونا بھی ضروری ہے اور روح کا بھی سالم ہونا ضروری ہے. جو روح ناسالم ہوتی ہے, جو لوگ دیوانے ہوتے ہیں, جو لوگ ذہنی توازن کھو دیتے ہیں, ان پہ سے اللہ تکلیف ثابت کر دیتا ہے. کوئی کہتے دیوانے پہ نماز واجب ہو, دیوانے پہ نماز واجب نہیں. کیوں؟ کیونکہ ایب نارمل ہے, وہ اس پہ تکلیف عائد نہیں کر سکتا اللہ. اس کی روح صحیح نہیں ہے, وہ صحیح اور غلط میں تشخیص نہیں دے پا رہا ہے. لیکن جو لوگ سالم ہیں ان کو اپنے جسم کا خیال رکھنا ہے. کیوں خیال رکھنا ہے؟ کیونکہ اس جسم کے وسیلے سے انسان اعمال انجام دے گا. اٹھنا, بیٹھنا, جاگنا, سونا, یہ کون انجام دے رہا ہے؟ نفس انجام دے رہا ہے. کس کے وسیلے سے؟ اس جسم کے وسیلے سے. تو اگر جسم میں توانائی نہیں رہے گی تو انسان نماز شب کے لیے بیدار کیسے ہوگا؟
انسان روزہ کیسے رکھے گا؟ تو یہ روح ہے جو اس جسم کے وسیلے سے عبادت انجام دیتی ہے، عمل صالح انجام دیتی ہے۔ اب یہ انسان کو اللہ نے اختیار دیا، اس نفس کو، چاہے تو وہ گناہ انجام دے اس جسم کے ذریعے سے، چاہے وہ نیک اعمال انجام دے۔ صلوات پڑھیں۔ اب ایک چھوٹی سی مثال، آپ نے دیکھا ہوگا ایک چھوٹا بچہ جب کسی نجس شے کو چھوتا ہو، جب کسی بری شے کو چھو رہا ہو، ٹچ کر رہا ہو، تو ماں باپ دوڑے ہوئے آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اپنے ہینڈ واش کرو۔ یہی ہے نا ٹرم آج کل یوز کیا جاتا ہے، ہینڈ واش کرو۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھتے ہیں کہ اس سے یہ مریض ہو جائے گا، یہ کثیف ہو جائے گا، اور ضروری بھی ہے، واجب بھی ہے بچے کو مریضی سے بچانا، اس جسم کا خیال رکھنا، ٹھیک ہے؟ لیکن اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں، کیا ماں باپ کو اتنا ہی خیال بچے کی نفس کا ہے؟ اتنا ہی خیال؟ بچے نے کسی نجس شے کو چھو دیا، جسم ظاہری نجس ہوا ہے، شاید وہ مریض نہ ہو، لیکن ماں دوڑی ہوئی آتی ہے اور کہتی ہے ہینڈ یور واش یور ہینڈ، یہی کہتی ہے نا۔ لیکن اتنا خیال نفس کا کیوں نہیں؟ کیوں صبح سے شام تک بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے؟ کیوں رہے گا موبائل بچے کے ہاتھ میں؟ نفس پلید ہو جاتی ہے۔ اور دیکھیں جس طرح سے جسم چیزوں کی عادت کرتا ہے، اسی طرح سے نفس بھی چیزوں کی عادت کرتی ہے۔ انسان جسم، آپ کسی اے سی میں بیٹھنے والے انسان کو یہ کہہ دیں کہ کل سے دھوپ میں کھٹنا ہے، محنت کرنی ہے تم کو، وہ نہیں کر پائے گا۔ کیوں؟ جسم عادی نہیں۔ اسی طرح سے نفس کو عادت دینا ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، میرے ایک استاد ہیں، ان کے خدمت میں گئے ہم۔ استاد حوصلے میں ایک سبجیکٹ جس کو کہتے ہیں اخلاق، یعنی حرام اور حلال سے اوپر کی چیز ہے، یعنی انسان جب واجبات انجام دے رہا ہو اور حرام سے پرہیز کر رہا ہو، تو اب بات آتی ہے مکروہات اور مستحبات کی۔ مکروہات سے پرہیز کرے اور مستحبات انجام دے۔ اس سے کیا فائدہ ہے؟ اس سے جسم کا بھی فائدہ ہے اور روح کا بھی فائدہ ہے، دونوں کا فائدہ ہے۔ تو اس اخلاق کے لیے ضروری ہے کہ انسان خود پہ توجہ کرے، اپنے اعمال پہ توجہ کرے۔ تو اس کے لیے بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں، جیسے نماز نوافل اور بہت ساری چیزیں، مستحب روزہ، اذکار۔ تو استاد کی خدمت میں جب ہم جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں استاد کوئی ذکر بتائیے، کوئی روح کو غذا چاہیے نا، اس کے لیے کوئی ذکر بتائیے۔ تو استاد نے ایک ذکر بتا دیا استاد نے کہا دیکھو اس کے لیے توجہ شرط ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ ذکر کا سلسلہ شروع ہوا، پورا 1 مہینہ بیت گیا۔ اب جب استاد کی خدمت میں جاتے ہیں، کہتے استاد 1 مہینہ ہو گیا، اب کوئی دوسرا ذکر؟ استاد نے کہا کہ نہیں، اسی ذکر کو کنٹینیو رکھو۔ 2 مہینہ ہو گیا، 3 مہینہ ہو گیا، 6 مہینہ ہو گیا۔ اب جب استاد کی خدمت میں گیا، استاد اب کوئی دوسرا ذکر؟ تو استاد نے کہا کہ نہیں، اسی کو کنٹینیو رکھنا ہے۔ تو میں آخر کیا ہو گیا؟ تو استاد نے بیٹھایا، کہا کہ دیکھو ایک بچہ تھا، ایک صلوات پڑھیں ایک بچہ تھا، اس بچے کو ایک گائے کا بچڑا دے دیا گیا اور کہا گیا اس کو ڈیری اٹھانا ہے۔ وہ بچے کی اتنی صلاحیت تھی کہ اس گائے کے بچڑے کو ڈیری اٹھا لیا کرتا تھا۔ یہ بچہ اپنے جوانی کی طرف بڑھا، گائے کا بچہ بھی جوان ہوا۔ ایک وقت آیا جب یہ جوان ہو گیا مکمل اپنی جوانی پر، اور گائے کا بچہ گائے میں تبدیل۔ اب وہ انسان مکمل گائے کو اٹھا رہا ہے، اٹھا رہا ہے نا۔ تو استاد نے کہا دیکھو جسم کو عادت دیا تم نے، تو یہ بچہ یہ مکمل جب جوان ہوا تو گائے کو اٹھا پایا۔ اسی طرح سے روح کو بھی عادت دینی ہوتی ہے۔ اگر آج ہم سے کہہ دیا جائے ایک گائے کو اٹھا لو تو ہم نہیں اٹھا پائیں گے۔ کیوں؟ جسم عادی نہیں ہے، جسم کمزور ہے، جسم ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے روح کو عادت دینی پڑتی ہے۔ تو دیکھیں دوران رضا سے جب دوران فطام میں بچہ آتا ہے تو والدین کی ذمہ داریوں میں سے رزق کی ذمہ داری والدین کی، والدین یا اس کے وارث جو بھی ہیں، اسی طرح سے روح کی تربیت کی ذمہ داری بھی والدین کی ہے۔ اور اگر
جسم کی تربیت کے ساتھ ساتھ روح کی تربیت نہیں کیا تو جس طرح سے اگر جسم کی تربیت نہ ہو تو جسم کمزور ہو جائے گا، جسم مریض رہ جائے گا، جسم لاغر رہ جائے گا، اسی طرح سے روح انسان بھی پلید رہ جائے گی، میلی رہ جائے گی، کمزور رہ جائے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ جسم سے انسان قوی رہے گا، باڈی بلڈر دیکھیں گے آپ کو جسم سے، مطلب بہت زیادہ توانائی ہے، لیکن آپ کو دیکھیں گے خودکشی کر رہے ہیں، دیکھیں گے ڈپریشن کے شکار ہیں۔ کیوں؟ دیکھیں گے اللہ پہ توکل نہیں ہے۔ کیوں؟ روح مریض ہے، روح بیمار ہے، روح کی تربیت نہیں ہوئی۔ ایک صلوات پڑھیں۔ تو عزیزان گرامی، یہاں پر توجہ کریں، جس طرح سے اللہ نے انسان کے جسم کے لیے اہتمام کیا ہے، خود بھی خیال رکھا ہے اور خود اپنے بندے کو بولا ہے کہ اپنے جسم کا خیال رکھو، اسی طرح سے انسان کو یہ بھی کہا ہے اپنے روح کا خیال رکھو، اپنے نفس کا خیال رکھو۔ اور جب ہم نے شروعاتی بحث میں یہ بات واضح کر دی کہ انسان کی حقیقت اس کے روح سے ہے، تو یہ ایک معقول انسان، ایک عقل مند انسان، وہ جتنا اپنے جسم کا خیال رکھتا ہے اس کو کہیں زیادہ اپنے جسم سے اپنے روح کا خیال رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ جسم تو فانی ہے، اس جسم کو 4 کاندھوں پر اٹھا کر قبر میں دفنا دیا جائے گا، لیکن جو چیز باقی رہے گی وہ ہے حقیقت انسان، وہ ہے نفس انسان۔ صلوات پڑھیں۔ تو عزیزان گرامی، ذرا غور کریں، انسان کی حقیقت اس کے روح سے ہے، تو انسان جسم کی اگر محافظت واجب ہے تو روح کی محافظت اوجب ہے۔ جسم کا خیال رکھنا اگر مہم ہے تو روح کا خیال رکھنا اہم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ روح ایک ایسی حقیقت ہے جس کو اجر عطا کرے گا اللہ، جس کو اجر عطا کرے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ والدین اپنے بچوں کا مکمل خیال رکھیں، جسم کا بھی اور روح کا بھی۔ یہ تربیت کا سلسلہ بچپنے سے شروع ہوتا ہے۔ بچی جب 9 سال کی ہو جائے گی اور آپ کہیں گے حجاب کرو، بچی کیوں کرے گی حجاب؟ کیوں کرے گی؟ اس کا جسم عادی نہیں ہے۔ ہم بچیوں کو بول دیتے ہیں یا کسی پہ اشکال کر دیتے ہیں، یار تم نماز نہیں پڑھتے ہو، یعنی ظاہراً تو ظاہر اشکال واضح ہے کہ نماز نہیں پڑھتے ہو، حجاب نہیں کرتی ہیں، لیکن آپ ذرا غور کریں کہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ تربیت نہیں ہوئی، اس کی روح عادی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ بچہ جم میں 4 گھنٹے دے دے گا لیکن نماز میں 5 منٹ بھی نہیں کھڑا ہو سکتا ہے سکون کے ساتھ۔ اگر گھر میں نماز کا وقت ہو رہا ہو اور چائے چل رہی ہے، اس کا مطلب آپ یہ توجہ غور کریں کہ یعنی انسان اپنے روح کا کتنا خیال رکھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ شریعت نے بھی اجازت دیا ہے، بھائی کوئی مصروف ہے انسان، واقعاً ضروری کام ہے تو چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن ایک مرتبہ کوئی کام نہیں ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، لیکن انسان کی بے توجہی، کیوں؟ کیونکہ وہ جو عادت تھی وہ عادت نہیں ہے روح کو بے چین ہو جانا چاہیے جب نماز کا وقت ہو۔ اور اسی طرح سے جب انسان کوئی برے اعمال اس کے سامنے انجام دیے جا رہے ہوں یا وہ خود انجام دے رہا ہو تو ترنت وہ متوجہ ہو جائے کہ یہ برے اعمال ہیں، یہ میری نفس کی غذا نہیں ہے، یہ میری نفس کو بیمار کر دے گی، یہ میرے نفس کو مریض کر دے گی۔ عزیزان گرامی، آج جو بچہ اپنے والدین کی وہ تعریف کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے میرے والدین نے مجھے آزاد رکھا ہے، یہ ظاہراً آزادی ہے، لیکن یہی بچہ روز قیامت اپنے ماں باپ کو کوسے گا کہ میرے روح کی تربیت نہیں کی گئی، میرے جسم کی تو بہت تربیت رکھی، امتحان میں ذرا سر میں درد ہوتا تھا تو کمپلان آ جاتا تھا گھر میں، ذرا بچہ مریض ہوا تو والدین لے کے ڈاکٹر کے یہاں دوڑتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن کیا اتنا روح کا خیال کیوں نہیں رکھا جا رہا ہے؟ اور ایک حقیقت ہے کہ یہ تو والدین کی بات تھی، لیکن بچہ جب بالغ ہو جاتا ہے، یعنی دوران فطام میں داخل ہوا، اور دوران فطام سے جب اس پہ اللہ تکلیف عائد کرتا ہے، جب اس پہ نماز واجب ہو جائے، کیونکہ لڑکی ہے تو 9 سال، لڑکا ہے تو 14 سال،
نماز واجب ہو جائے گی، تمام چیزیں احکام شریعہ اس کے اوپر عائد کر دیے جائیں گے. تو دوران فطام کا بھی دو حصہ ہے. ایک حصہ وہ جہاں پہ ماں باپ ذمہ دار ہوتے ہیں، اس کا وارث ذمہ دار ہوتا ہے، اس کے جسم کی سلامتی کے لیے بھی، اس کے روح کی سلامتی کے لیے بھی. لیکن اس کے بعد وہ انسان خود ذمہ دار ہوتا ہے. تو یہ بچہ جو آج بچہ ہے، اگر تربیت نہیں ہوئی تو وہ بوڑھا ہو جائے گا. بوڑھا ہو جائے گا. ہوا کیا اس میں؟ ظاہر جسم دکھ رہا ہے، جسم بڑا ہوا، بوڑھا ہو گیا، لیکن نفس کا کیا ہوا؟ نفس وہی بچہ رہ گئی. نفس کی تربیت نہیں ہو پائی. نفس کے بچے رہ جانے سے کیا ہوگا؟ انسان باشعور نہیں رہے گا، انسان کی فہم اور انٹلیکٹ ختم ہو جائے گا. آج یہ دیکھیں ایگزام ہوتا ہے، بچہ ڈپریسڈ رہتا ہے. اس ڈپریشن کی وجہ کیا ہے؟ بچہ ایگزام سے پہلے اگر 2 رکعت نماز پڑھے اور واقعاً اللہ پہ توکل رکھ رہا ہے تو اس کا امتحان بھی اچھا جائے گا اور وہ کانفیڈنس میں بھی رہے گا. صبح آپ کو دہی کھلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو جو معاشرے کی پریشانی یہ ہے کہ روح کی تربیت نہیں ہو رہی. دیکھیں آپ والدین، بہت سارے والدین ایسے ہیں معاشرے میں جو اپنے بچیوں کی شادی کے لیے پریشان ہیں. کیا واقعاً 2 رکعت نماز پڑھا؟ کیا واقعاً اللہ سے توسل کیا؟ نہیں، کیونکہ دنیا ہم کو یہ دکھا رہی ہے جو کچھ ہے یہ مادہ ہے، یہی ہے، یہی مادہ ہے، سب کچھ یہی ہے. تو ہم کو ظاہر دکھ رہا ہے، ظاہر مکان دکھتا ہے، گاڑی دکھتی ہے، بنگلہ دکھتا ہے، یہ تمام چیزیں دکھتی ہیں ہم کو. یہ حقیقت ہے، لیکن اصل حقیقت کچھ اور بھی ہے جو انسان کے کانفیڈنس کا باعث بنتا ہے، جو انسان کی اصل طاقت ہے، جو انسان کی اصل روح ہے، وہ ہے روح کی تربیت. ایک صلوات پڑھیں. عزیزان گرامی، اب یہ دیکھیں اللہ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اور اس کے جذبات آخرت کی بات ہونے لگی اور انسان کو یہ بتایا گیا کہ دیکھو اپنے جسم کا خیال رکھو، اپنے روح کا خیال رکھو، نیک اعمال انجام دو تاکہ وہ آخرت کے لیے سرمایہ ہو. اس کے بعد کیا بتایا گیا؟ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، اور جن کو جہنم کی آنکھ سے دور رکھا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کیا گیا، فَقَدْ فَازَ، وہی لوگ کامیاب ہیں. جنت اور جہنم انسان کے کامیابی کا معیار ہے، انسان کے کامیابی کا معیار ہے. یہ ممبروں سے اگر یہ بولا جا رہا ہے، جنت کا سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ تم شیعہ ہو جنت میں چلے جاؤ گے، اس خوش فہمی میں نہ رہیں. جنت اور جہنم معیار ہے کامیابی کا. انسان کو جنت کے لیے اعمال انجام دینا ہے، اس دنیا میں وہ تمام اعمال انجام دینا ہے جو انسان کو جہنت میں داخل کرا دے، اور ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا ہے جو جہنم کے آنکھ کا سبب بنے. لیکن عزیزان گرامی، ہو کیا رہا ہے ممبر سے؟ یہ ہو رہا ہے کہ جنت کا سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے کہ آپ مومن ہیں. بات سے یہ روایتوں میں موجود ہے کہ شیعان علی جہنم میں نہیں جائیں گے، لیکن آپ یہ دیکھیں قرآن کی آیت کو کہاں لے جائیں گے آپ؟ تو جو کوئی بھی یہ بتا رہا ہے کہ شیعان علی یا مومن جو ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا، اس کو ساتھ میں یہ بتا دینا چاہیے کہیں تمہارے اعمال اتنے برے نہ ہوں کہ تم مومن کے دائرے سے خارج ہو جائے. تو جب مومن کے دائرے سے خارج ہو جائے گا تو وہ شیعہ رہا ہی نہیں. جب شیعہ رہا ہی نہیں تو وہ جنت میں جائے گا. تو جنت اور جہنم اللہ بتا رہا ہے فقط فاز، وہ لوگ کامیاب ہیں جن کو جہنم سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا. اور اس کے بعد خداوند عالم کیا فرما رہا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا، زندگانی ہے دنیا کی زندگی سوائے فریب کے سامان کے اور کچھ بھی نہیں. ہم اپنی زندگی پہ غور کریں. کوئی 30 سال کا ہے، کوئی 50 سال کا ہے، کوئی 60 سال کا ہے. اگر ہم آپ سے پوچھیں اپنے زندگی کے لمحات آپ مجھے گنوائیں، جس دن سے باشعور ہوئے اس دن سے اب تک کیا کیا 10 4 50 100 اس سے زیادہ لمحات آپ نہیں گنا سکتے. انسان خود بھول گیا یہ وقت کتنے تیزی سے بیت گیا. یہ دنیا دھوکہ ہے.
یہ دھوکہ ہے. یہاں وقت بیت جاتا ہے, سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح سے وقت بیتا. آپ انسان اپنی حقیقت کو اگر دیکھے, خود اپنے آپ سے پوچھے کہ 30 سال کس طرح سے بیت گئے, تو انسان کو یہ بھی یاد نہیں رہے گا کیا کیا ہم نے فعل انجام دیا. لیکن اسی 30 سال, اسی 40 سال, اسی 50 سال میں جو نماز بجا لایا, جس نے نیک اعمال انجام دیے, اس نے آخرت کے لیے ایک سرمایہ اکٹھا کر لیا. اور جو برائی میں ملوث رہا, اس کا ہاتھ خالی ہے. فیضان گرامی, اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے مل حیات الدنیا الا متاع الغرور. یہ دنیا سوائے فریب کے اور کچھ بھی نہیں ہے. ایک چھوٹی سی مثال, ایک انسان ہے, عمر 50 سال, روز ولادت ہے, اس کی خدمت میں جائیں, ایک تحفہ عطا کریں. وہ تحفے کو کھولتا ہے, کیا دیکھا؟ ریموٹ کنٹرول کار نکلی اس میں سے. اب یہ بتائیں وہ 50 سالہ آدمی خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ وہ کہے گا کیا دے دیا؟ آپ کہیں گے جناب آج سے 40 سال پہلے تو آپ کی زندگی بستی تھی, اس میں پوری جان اٹکی ہوتی تھی. تو یہ کہے گا 40 سال پہلے, تو بولا کیا ہو گیا جو 40 سال بعد آپ جب 50 سال کے ہو گئے تو یہ آپ کو پسند نہیں آ رہا یہ تحفہ؟ تو وہ کہے گا اس وقت اتنا شعور نہیں تھا, تو اب شعور آ گیا, اب باشعور ہو گئے. تو جب باشعور ہو گئے تو کیا ہو گیا؟ جو باشعور ہو گئے تو اس شے کی حقیقت واضح ہو گئی. یعنی وہ شے حقیقتاً کچھ بھی نہیں تھا, لیکن اس زمانے میں یہ میرے لیے ایک حقیقت رکھتا تھا. لیکن جب ہم باشعور ہو گئے تو اب یہ شے میرے لیے کوئی حقیقت نہیں رکھتی ہے. بس عزیزان گرامی, جب انسان اپنے روح کی تربیت کرے گا اور جب باشعور ہو جائے گا تو انسان کو یہی سمجھ میں آئے گا مل حیات الدنیا الا متاع الغرور. یہ دنیا سوائے فریب کے کچھ بھی نہیں. سبحان اللہ. تو عزیزان گرامی, انسان کی جو حقیقت ہے اس کے نفس سے ہے, اور اسی لیے کہا گیا کل نفس ذائقۃ الموت. ہر ایک نفس کو موت کا ذائقہ, موت کا مزہ چکھنا ہے. ہم بھلے ہی موت کو بھول گئے ہیں, موت ہمیں نہیں بھولے گی, موت ہمیں نہیں بھولے گی. موت اپنے معین شدہ وقت پر آ جائے گی. تو یہ حقیقت ہے دنیا. تو عزیزان گرامی, جو بھی انسان اس دنیا میں نیک اعمال انجام دے رہا ہے اور اپنا انویسٹمنٹ وہاں کے لیے کر کے رکھا ہوا ہے, وہ کامیاب ہے. اس کے علاوہ انسان خسارے میں, اس کے علاوہ انسان خسارے میں. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے اور اس دنیا میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے تو لوگوں سے ایک اٹیچمنٹ ہو جاتا ہے. اور جب اس دنیا سے وہ رخصت ہوتا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے, ہمیں رنج ہوتا ہے, ہمیں ملال ہوتا ہے. جانے والا چلا جاتا ہے, پیچھے اس کی محبتیں رہ جاتی ہیں, اس کی شفقتیں رہ جاتی ہیں, اس کی یادیں رہ جاتی ہیں. عزیزان گرامی, اس گھر میں دو موتیں ہوئی ہیں. ایک جوان بیٹے کی موت اور ایک بوڑھے باپ کی موت. جانے والا چلا گیا, غم کا پہاڑ گھر والوں پہ ٹوٹا. ذرا گھر والوں سے پوچھیں ان پہ کیا بیت رہی ہوگی. ذرا اس خاتون سے پوچھیں جو اپنے ساتھ ایک جوان بچے کا غم لیے ہوئے ہے اور دوسری طرف شوہر کا غم. ہاں عزیزان گرامی, لیکن ہم اپنے غم کے لیے مرہم بناتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے مسائل کو ذکر کر کے. ہاں ارباب اعضاء, یہاں جب مرحوم کا انتقال ہوا تو بیٹے نے جنازے کو کندھا تو دیا, مومنین تو تھے, لیکن ارباب اعضاء ذرا تصور کریں, ذرا سوچیں, حسین کربلا میں روز عاشور تنہا ہیں. حسین کے سامنے
پامال لاشا ہے، قاسم کا پامال لاشا، اکبر کا چھلی بدن، عباس کا پامال بازو، آنکھوں میں تیر، علی اصغر کا ننھا سا جنازہ۔ ہار باب رضا، ذرا سوچے کس طرح حسین نے اٹھایا۔ حسین تنہا ان تمام لاشوں کو اٹھا رہے ہیں۔ ہار باب رضا، ایک وقت وہ بھی آیا کہ حسین علی اصغر کی ننھی سی قبر بنا رہے ہیں۔ حسین علی اصغر کی ننھی سی قبر بنایا، اب صحن خیمہ میں آئے۔ صحن خیمہ میں آئے، بیویاں اپنے اپنے خیموں سے باہر آئیں، بیویاں اپنے اپنے خیموں سے باہر آئیں۔ حسین بیویوں سے آخری رخصت ہو رہے ہیں۔ حسین بیویوں کو سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اے لیلہ و رباب، حسین کا آخری سلام قبول کرو۔ اے زینب و کلثوم، حسین کا آخری سلام قبول کرو۔ اے بیٹی سکینہ، حسین کا اپنے بابا کا آخری سلام قبول کرو۔ در خیمہ پر فضہ کھڑی ہیں، کہا فضہ آقا حسین کا آخری سلام قبول کرے۔ ہار باب رضا، حسین زینب کے قریب گئے، اب حسین سجاد سے رخصت ہو رہے ہیں، خیمے سجاد میں داخل ہوئے۔ زینب نے کہا بیٹا سجاد آنکھیں کھولو، دیکھو بابا آئے ہیں۔ اور باب رضا بابا کا نام سننا تھا، سید سجاد تڑپ گئے۔ ارے آنکھیں کھولا، کیا دیکھا؟ بابا سر سے پیر تک زخمی ہیں۔ کہا بابا آپ کی یہ حالت کس نے کر دی؟ یہ بتائیے میرا چچا عباس کہاں تھا؟ بابا کہا مارے گئے۔ کہا علی اکبر کہاں تھا؟ کہا مارے گئے۔ کہا قاسم؟ کہا مارے گئے۔ حسین کا ایک ہی جواب، ہاں باب رضا پورے خیمے میں حسین اور سجاد کے علاوہ کوئی مرد کی شکل نہ رہی۔ ہاں باب رضا حسین نے سجاد سے آخری رخصت ہوئے۔ اب حسین مقتل کے جانب چلے۔ حسین مقتل میں پہنچتے ہیں، تلوار کو میان سے نکالا، ایک شدید حملہ کیا، دائیں جانب حملہ کیا، ارے فوجیں بھاگیں، بائیں جانب حملہ کیا۔ حسین حملہ کرتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں این حبیب، اے حبیب کہاں ہو؟ این عباس، اے عباس کہاں ہو؟ ایک مرتبہ حسین نے عجیب جملہ کہا عباس یہ دیکھو یہ بوڑھے بھائی کی جنگ ہے۔ ہاں ارباب رضا کچھ دیر بیتی، ایک مرتبہ آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس المطمئن اپنے رب کی طرف پلٹ آ۔ ارے یہ سننا تھا کہ حسین نے تلوار کو میان میں رکھا، ارے تلوار کو میان میں رکھنا تھا کہ فوجیں پلٹیں، ارے ہر طرف سے حملہ ہونا شروع ہو گیا۔ ارے کسی نے تلوار چلایا، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے خنجر چلایا، ارے کہیں سے تیر چلائی گئی۔ حسین ذوالجناح پر سوار ہیں، ایک مرتبہ ہرملا سے شعبہ تیر چلاتا ہے، ارے سنسناتی ہوئی تیر حسین کے پیشانی مبارک میں پیوست ہو جاتی ہے۔ حسین اپنے ہاتھوں سے تیر کو کھینچا، حسین ذوالجناح پہ ڈگمگائے، ارے حسین ذوالجناح کے زین سے کربلا کی زمین پر آ رہے ہیں۔ ارے حسین کا لاشا کربلا کی زمین پر تیروں پر معلق ہے۔ ہاں ارباب رضا سنان ابن انس نامی آدمی آگے بڑھتا ہے، مرہون آگے بڑھتا ہے، ارے ایک نیزہ حسین کے گلوئے مبارک میں چلاتا ہے، ارے نیزہ کھینچ کر نکالا، پھر حسین کے سینہ مبارک میں مارا۔ ہاں ارباب رضا اب شمر حسین کے قریب آتا ہے، روایت کا عجیب جملہ الشمر جالس علی صدرے، ارے شمر حسین کے سینہ مبارک پر سوار ہوا، ارے شمر کا خنجر ہے، حسین کا سوکھا گلا۔ امام رضا فرماتے ہیں ارے میرے جد کو اس طرح سے ذبح کیا گیا جس طرح سے ایک بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے۔ ہاں ارباب رضا ایک ضرب نہیں، دو ضرب نہیں، 12 ضرب لگایا گیا۔ ارے روح مطہر حسین اس دنیا سے پرواز کی، اپنے رب کی طرف پلٹ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا بقضائہ تسلیما وامنا سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدا بھی کس غم میں نہ بلائے سوائے غم شبیر۔ الہی بحق محمد و آل محمد اہل خانوادہ کو صبر عطا کر۔ الہی بحق محمد و آل محمد مرحوم کو جوار رحمت
میں داخل کر، طریق رحمت کر الہی، بحق محمد و آل محمد ان کے درجات کو بلند کر الہی، بحق محمد و آل محمد ہمارے امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما الہی، بحق محمد و آل محمد ہمارا شمار امام زمانہ کے انصار میں ہو، ایک مرتبہ سورہ حمد کو 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب سید معصوم حیدر صاحب ابن سید علی حیدر صاحب السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم جمیع شہداء کربلا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ولی الغرباء، السلام علیکم یا من الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس یا انس النفوس ایھا المدفون بارض الروس، السلام علیکم یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریف القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ مخرجک وظہورک واجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔